اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ پچھلے آیات میں ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے ایک کے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے، اور پھر ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور پھر ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنے معجزات کے ساتھ، اور وہ سلطان مبین اور اپنے واضح دلیل کے ساتھ۔ موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ۔ موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے آیات اور سلطان مبین دو چیزوں کے ساتھ بھیجا۔ آیات یعنی معجزات، وہ 9 معجزے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ان 9 معجزوں کے علاوہ سلطان مبین کے ساتھ بھی بھیجا۔ صرف معجزات نہیں بلکہ دلیل اور برہان کے ذریعے بھی، دلیل بھی ساتھ دی، برہان بھی ساتھ دی، کہ سوچنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے دلیل کام آئے، اور سطحی سوچ اور عقل سے کام نہ لینے والوں کے لیے معجزات کام آئے، سمعی و بصری۔ معجزات جو ہوتے ہیں سمعی و بصری ہوتے ہیں، سلطان جو ہے وہ سلطان مبین وہ فکری اور عقلی ہوتا ہے۔ عقل رکھنے والے سلطان مبین سے سمجھے رسالت الہی کو، اور سطحی قسم کے لوگ معجزات سے۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے معجزات دیے 9۔ قرآن مجید میں ان سب کا ذکر ہے، فی 9 آیات، 9 معجزات حضرت موسیٰ کو دیے ہیں۔ وہ معلوم ہے کیا معجزات ہے۔ سلطان مبین کیا ہے؟ تو سلطان مبین عنایت کی ہے اللہ تعالیٰ نے دلیل۔ حضرت موسیٰ کو کیا دلیل دی؟ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ عالمین، پورے کائنات کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرعونیوں کے ثقافت میں، ان کے کلچر میں رب العالمین ایک اجنبی اصطلاح، اجنبی لفظ تھا۔ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو بہت سے ارباب ہوتے ہیں، وہ ایک شعبے کا رب ہوتا ہے، وہ رب ہے، یہ رب ہے، ہر ایک شعبے کا رب ہوتا ہے۔ قل عالمین کا رب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ عالمین کا رب تمہارا رب، ہمارا رب، تمہارے باپ دادا کا رب، سب کا رب ہے، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اور پھر کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عنایت فرمائی اور ہدایت بھی۔ میرا رب وہ ہے جو خلق بھی فرماتا ہے اور راستہ بھی دکھاتا ہے۔ خلق فرمانے کے بعد اپنے حالت پر نہیں چھوڑتا، بلکہ
اس کی تدبیر حیات بھی کرتا ہے اور پھر اس کے لیے رہنمائی بھی کرتا ہے، فمہدا ہدایت دیتا ہے۔ یہ منطق تھی حضرت موسیٰ کی، یہ برہان اور دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے وہ بھی قائل ہوتے تھے، خالقیت کے ساتھ مہدا ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی، یعنی ہدایت کا بھی سامان فراہم کرنے والا ہوتا ہے میرا رب، خلق کر کے اپنے حالت کے اوپر جو ہے وہ چھوڑنے والا رب نہیں ہوتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو خلقت کے بعد اس کی زندگی کو بھی چلائے اور اس کے لیے ضرورت کی رہنمائی بھی دے۔ اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر شے کی اس کی اپنی خلقت ہوتی ہے جدا، ہر شے کی خلقت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی خلقت عنایت کی۔ اس میں بہت برہان ہے، بہت سلطان مبین ہے ان سمجھنے والوں کے لیے۔ سلطان مبین دے کر کے بھیجا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پیچھے بھی ذکر آیا کہ درباریوں نے کہا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، ہم جیسا بشر ہے۔ یہاں بھی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف سوال آتا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون اور اس کے جو چند درباری ہیں ان کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کے لیے نبی ہے، باقی مخلوقات کے لیے نبی نہیں ہے، باقی مخلوقات کے ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، یہ الی فرعون و ملئہ بس۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ فرعون کا جو معاشرہ تھا اس معاشرے میں لوگوں کی سوچ تک کے اوپر فرعون و ملأ فرعون، یعنی فرعون اور اس کی درباریوں کا کنٹرول ہوتا تھا۔ لوگوں کی کوئی جدا حیثیت نہیں تھی کہ ان کی طرف کوئی نبی مبعوث ہو اور ان کے لیے ہدایت کی باتیں کریں، وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے وہ تابع محمل، وہاں جو عوام تھے وہ فرعون اور اس کے درباریوں کے تابع محمل تھے، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا، اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سردار کی سوچ سوچتے ہیں، اپنی سوچ نہیں سوچتے۔ بہت سے واقعات جو ہے ہمارے سامنے اس وقت بھی موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ تکبر کیا یعنی فقالوا، تکبر کی کیا نوعیت تھی؟ فرعون اور فرعون کے درباریوں نے کہا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، اور کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہمارے تابع دار ہے۔ وقومہما لنا عابدون، ہمارے لیے رام و مسخر ہے، ہمارا تابع ہے، نچلے درجے کی قوم ہے، ان کو ہم تسلیم کریں گے۔ اللہ کا نمائندہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو اس دعوے سے کیا ہوا؟ اس دعوے سے فرعون کی سلطنت غیر قانونی ہو گئی۔ فرعون کی سلطنت، فرعون کے لیے یہ دعویٰ، حضرت موسیٰ کا دعویٰ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فرعونی سلطنت کا جو اصل اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہ کہ فرعون کہتا تھا کہ میں آفتاب رع کا نمائندہ ہوں۔ آفتاب جو ہے ان کا بڑا رب تھا اور رب وہ مانتے تھے، اور وہ سلطنت کا رب، آفتاب سلطنت کا رب تھا۔ زندگی کے جو شعبہ ہے اس میں سے جو سلطنت کا شعبہ ہے اس کا رب، اور زمین میں جو سورج ہے اس کا نمائندہ فرعون ہے۔
فرعون رب کا نمائندہ ہے، معبود کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے فرعون زمین میں معبود ہے۔ اس کی سلطنت کا قانونی یعنی جواز، اس کے سلطنت کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ میں عالمین کے رب کا نمائندہ ہوں، تو پھر اس کی کوئی حیثیت ختم ہو گئی۔ اچھا تو عالمین کے رب کا نمائندہ ہے، یعنی سب کا ایک رب ہے اور کوئی رب نہیں، سورج مورج کوئی رب شب نہیں، اللہ ایک رب ہے، اس کا بھی تو نمائندہ ہے اور ہم ہیچ، اور تمہاری بالادستی، جس طرح اس وقت میں سورج کا نمائندہ بن کر کے ادھر بیٹھا ہوں، تو اس سے بہت بلند دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ فرعون نے دیکھا، اس لیے فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ ہم کو اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ تو یہ کہتے تھے ہم کو نکلنے دو، بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے دو، ہم تمہاری سرزمین سے نکل کے تمہاری بندگی اور تمہاری غلامی سے نکل کر جانا چاہتے ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ کا یہ مطالبہ تھا، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور تمہارے غلامی سے نکلنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہم کو نکلنے دو، فرعون کہتا ہے یہ ہم کو نکالنا چاہتا ہے۔ کیوں کہا اس نے زمین سے؟ کیوں؟ اس لیے کہا فرعون نے بھیجا نہیں کہا، فرعون نے صحیح کہا ہے کہ حضرت موسیٰ میری حکومت اور سلطنت کے جواز کو ختم کر رہا ہے اور میری قانونی حیثیت کو ختم کر رہا ہے اور میری سلطنت کو ناجائز قرار دے رہا ہے، بلکہ اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے رب العالمین کا نمائندہ کہہ کر۔ اس لیے فرعون اور درباریوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، ہم جیسے دو بشر کے لیے ہم ایمان لائیں اور اس کی قوم جو ہے وہ ہمارے غلام ہے، وہ نچلے درجے کی قوم ہے، اور اس کو ہم اپنا معبود بنائیں ان کے اصطلاح میں، اپنے رب العالمین کا نمائندہ تسلیم کریں۔ یہ تھا ان کا استکبار، تکبر، وہ اپنے آپ کو معبود سورج کا نمائندہ سمجھتے تھے اور حکومت جو ہے وہ اس کا قانونی اور شرعی حق تھا، ان کی شریعت کے مطابق حق تھا، اور حضرت موسیٰ کو اس حق کے خلاف سمجھتے تھے، اور حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے وہ فرعونیوں کی، قبطیوں کی غلامی کرتے تھے، کام لیتے تھے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور صرف ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وقومہما لنا عابدون، موسیٰ و ہارون کی قوم ہمارے غلامی کرنے والے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، پھر انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے، بالآخر ہلاک ہو گئے، تباہی آ گئی ان کے اوپر۔ یہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا، موسیٰ کی تکذیب کی تھی، اور اس کے درباری جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تکذیب کی تھی، وہ سمندر میں غرق ہو گئے، مہلکین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، کتاب تو وہاں سے نکلنے کے بعد عنایت ہوئی تورات، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اطمینان تھا اور چشمے پھوٹتے تھے۔ اور ابن مریم کو یعنی عیسیٰ کو، اور امہ خود مریم کو، آیتاً، آیت اور نشانی اور معجزہ قرار دے دیا۔
کہ اللہ تعالیٰ کا جو تولیدی نظام تھا، اس نظام کے اندر جو ہے ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ گہوارے میں بات کرتا ہے اور اس میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کتاب عنایت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حضرت مریم کے پاس اس قسم کے بہت سے دلائل اور براہین اور معجزات ہیں حضرت مریم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے سلسلے میں بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزات ہیں۔ ان معجزات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اول تو بن باپ کے ایک بچے کا پیدا ہونا معجزہ ہے، پھر گہوارے میں بات کرنا معجزہ ہے، پھر ایک خشک درخت کا اس کا پھل دینا معجزہ ہے، پھر وہاں چشمے پھوٹنا معجزہ ہے۔ یہ بہت ساری باتیں، بہت سارے معجزے ہیں۔ آیتن وآویناہما الی ربوۃ، اور ہم نے ان کو جگہ دی، آوی مأوا جگہ دے دی، الی ربوۃ اونچی جگہ پر۔ ربوہ روا اسی سے ہے، ربوہ اونچی جگہ کہتے ہیں، اٹھی ہوئی جگہ، ایک سطح مرتفع پر ہم نے جگہ دے دی۔ یہ سطح مرتفع کون سی جگہ ہے؟ بلند مقام پر جگہ دی، سطح ربوہ، اس پر ہم نے جگہ دے دی۔ یہ ربوہ، یہ سطح مرتفع کون سی جگہ ہے؟ کوئی ایسی دلیل، نشانی، شواہد ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ ذات ربوہ کیا ہے، کون سی اس جگہ کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جب کوئی دلیل نہ ہو تو ہم اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہرحال اتنی بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ کسی اونچی جگہ پر حضرت مریم کو جگہ ملی تھی، اور جہاں اس کے دو وصف یہاں، ذات قرار و معین، کہ وہ اطمینان کی جگہ تھی، اس میں کسی قسم کے پریشانی کی نہیں تھی بات، اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے پھوٹتے تھے، معین چشمے پھوٹتے تھے، وہاں پر چشمہ تھا اور اطمینان کی جگہ تھی، وہاں پر ہم نے حضرت مریم کو جگہ دے دی، مریم اور عیسیٰ کو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، جو تم عمل کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے حکم ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اول تو لفظ کلو، کھاؤ کا جو حکم ہوتا ہے، اس حکم کو حکم ارشادی کہتے ہیں۔ حکم ارشادی، حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم تشریعی ہے، حکم مولوی ہے، مولائی حکم، مولا والا حکم ہے، اور ایک حکم ارشادی ہے۔ حکم ارشادی یہ ہے، الارشاد الی ما حکم بہ العقل، انسان کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ کوئی منع بھی کرے پھر بھی کھاتا ہے، امر کرنے کی ضرورت نہیں، کھاؤ پیو کہنے کی ضرورت نہیں، انسان خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے۔ انسانی فطرت اور جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کھانے کا محتاج ہے، انسان کا جسم منحل ہوتا ہے، ہمیشہ انحلال میں ہوتا ہے، اس کے لیے تدارک چاہیے۔ وہ تدارک کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، نہ کھائے نہ پیے تدارک نہیں ہوتا تو انسان کا جسم وجود جو ہے وہ جاری نہیں، زندہ نہیں رہ سکتا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو کا حکم کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ حکم کیوں آیا؟ یہ حکم ارشادی کہتے ہیں اس کو، ارشادی،
یعنی جو عقل اور فطرت نے آپ کے لیے حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہا ہے کہ یہی جو فطرت کا تقاضا ہے، تمہاری طبیعت اور مزاج کا تقاضا، تمہارے جسم کی تحلیل ہونے کی مجبوری بھی ہے، کھانا اور پینا اور کھاؤ پیو۔ آگے ایک بات کرنا ہے، اس بات کے لیے تمہید کے طور پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ کرنا ہے من الطیبات، یہ کھاؤ اور پیو میں تو ہر قسم کا کھانا اور پینا ہوتا ہے، وہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انبیاء کے لیے حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آگے بھی ہے اس کے اوپر ترتیب ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو چیزیں کھاتا ہے وہ اگر پاکیزہ نہیں ہے، نیک عمل وہ انجام نہیں دے پاتا، ٹھیک ہے؟ نیک عمل انجام دینے کے لیے پاکیزہ چیزوں کا کھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں اس کا آپ کے وجدان اور ضمیر کے اوپر انتہائی اثر ہوتا ہے۔ کیا چیز کھاتے ہیں آپ؟ یہ طیبات کھاتے ہیں، پاکیزہ روزی کھاتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، یا شبہ کا رزق کھاتے ہیں، یا حرام کا؟ حرام نہ ہو، شبہ ہو کافی ہے۔ شبہ کا رزق کھاتے ہیں، اس کا آپ کے وجدان اور ضمیر کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کوئی حرام کھائے اور پھر وہ عمل صالح کرے، نہیں ہوتا۔ آپ کو نظر آتا ہے وہ عمل صالح بجا لا رہا ہے، لیکن وہ فی الواقع صالح نہیں ہو رہا۔ ایک شخص حرام کھاتا ہے اور نماز جماعت کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلی صف میں بیٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام کھاتا ہے، عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عمل صالح نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو نماز کے لیے اٹھتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، حرام کھایا ہوا ہے، اس میں وہ حضور نہیں، وہ خشوع نہیں، اللہ یاد نہیں، عبادت نہیں ہو رہی ہوتی، عبادت ہوتی نہیں۔ آپ کے کھانے اور پینے کا آپ کے جسم کے اوپر، وجدان اور ضمیر کو بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے اس میں ہوتے تھے گاؤں میں خود کاش کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور کماتے ہیں، کھاتے تھے۔ جانور بھی خود پالتے تھے، دودھ پیتے تھے اس سے، اور اپنی کمائی سے دیہات میں، گاؤں دیہات میں خود کماتے تھے، زمین بھی اپنی ہے، سب کچھ اپنا مال ہے، کماتے تھے، اور پھر عبادت بھی ہوتی تھی، گریہ بھی ہوتا تھا، خشوع ہوتا تھا بہت۔ وہاں سے آیا مدرسے میں، حوزے میں آیا، نجف آیا، نجف آنے کے بعد وہ بات نہیں رہی، کہا یا اللہ بہتر مقدس جگہ پہ آنے سے اپنے گاؤں سے بہتر ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہاں بازار سے چیزیں خرید کے کھاتے ہیں، بازار کی بازاری چیزیں کھاتے ہیں، اس لیے وہ حضور، وہ خشوع، وہ پاکیزگی اور وہ لطافت جسم کی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے معلومات کے لیے میرا آپریشن ہوا، پتہ نہیں کس کا خون ڈالا، 1 سال تک اس کا منفی اثر رہا میرے اندر، 1 سال تک اس خون کی وجہ سے۔ دیکھو نا، وہ آخر انسان غذا کھاتا ہے تو وہ خون بنتا ہے نا، خون بن کے جسم پہ اثر کرتا ہے، یہ تو براہ راست خون آیا تھا کسی کا، یہ منفی اثر رہا میرے اوپر 1 سال تک۔ خیال رکھو جی، کیا چیز کھاتے ہیں آپ، کیا چیز پیتے ہیں آپ، اور اس کا آپ کی روحانیت کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر، آپ کے عمل صالح کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل صالح ہو نہیں پاتا اگر طیبات نہیں ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پھر عمل صالح ہو جاتا ہے۔
انجام پاتا ہے، عمل صالح ہو جاتا ہے، نہیں تو عمل صالح ہوتا نہیں۔ انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی کے عذاب سے بچو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت واحدہ ہے، تمام انسان ایک ہی امت، سب کا خالق ایک، سب کا رازق ایک، سب کا معبود ایک، سب کا مدبر ایک، سب کی زندگی اور حیات ایک ذات کے قبضہ قدرت میں، تمام انسانوں کا، لہٰذا تمام انسان ایک ہی امت ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مدبر ایک ہے، نظام دہندہ ایک ہے، جس کے نظام میں زندگی کرتے ہیں یہ انسان لوگ، وہ ایک نظام دہندہ کے تحت ہے، متعدد لوگ نہیں، امت واحدہ ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، تمام انسان ایک ہی امت۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تم سب کا ایک رب ہوں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا معنی بتا دیا آپ کو، رب مالک کو کہتے ہیں، مالک، میں تمہارا مالک ہوں۔ یہ بھی بتایا آپ کو کہ ہم بھی تو کسی مال کے مالک ہوتے ہیں، خدا بھی مالک ہوتا ہے، یہ فرق بتا دیا۔ خدا کا مالک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حقیقی ہے، ہمارا مالک ہونا جو ہے وہ اعتباری ہے، کسی نے ہم کو مالک بنایا تو مالک ہو گیا۔ کسی کے پاس غلام ہے، غلام، ٹھیک ہے، اس غلام کے مالک کو بھی رب کہتے ہیں، اس کو مالک بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ یہ انسان کس کی ملکیت میں؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں، تو یہ آقا کی ملکیت میں کیوں کہتے ہیں؟ یار یہ اعتباری ہے، اعتباراً اس کو مالک کہتے ہیں، رب مالک کو کہتے ہیں۔ اور انا ربکم، میں تمہارا مالک حقیقی ہوں، تمہارا زندگی، تمہاری موت سب میرے ہاتھ میں ہے۔ فاتقونی، پھر اگر ایسا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں تو فاتقونی، پھر میرے عذاب سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔